تو اس گھر کے متعلق کیا ہم جاننا نہیں چاہیں گے؟ 28 سال گزارے تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ مجھے کہ اب آپ غور کریں تھا مجھے کیونکہ معلوم تھا۔ ناظرین، سعودی عربیہ کی ایک ورچوئل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا میں نے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اے آئی سے کہا کیسے نظر آتا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، خاتم النبیین، امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آج دنیا کی پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 3 مہینے سے میں تحقیق کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ مبارک گھر جو کہ 1986 کی کھدائی کے دوران ملا تھا مروہ کی پہاڑی کے قریب، تو ناظرین اس پہ آج مکمل تحقیق کے بعد آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج آپ یقین کریں کہ مکہ المکرمہ تو پہنچ ہی گئے۔ یقین کریں کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آج آپ مکہ المکرمہ میں ہوں گے۔ تو آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، کیونکہ بہت زبردست طریقے سے وہ گھر میں دکھا رہا ہوں اور آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی وہ گھر دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین تحقیق میں بھی بہت علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں 3 مہینے سے اس پہ میں محنت کر رہا تھا جو آپ کی خدمت میں یہ پیش ہے۔ سب سے پہلے آئیں ذرا مکہ کا حدود دربار دیکھیے۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مکہ المکرمہ اس طرح کا تھا، راستے، گھر اور گلیاں اور پہاڑ۔ جی ناظرین، یہ جو اوپر آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی والی وہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہ نیچے صفا کی پہاڑی ہے، اور یہ صفا کی پہاڑی کے ساتھ یہ جبل ابو قبیس ہے۔ جبل ابو قبیس کے ہی پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور یہیں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے۔ تو جو اوپر آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے مروہ کا پہاڑ، اس کی طرف آئیں ذرا فوکس کرتے ہیں۔ ناظرین اگر غور سے دیکھیں تو بائیں طرف جو کہ مروہ کی پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، اس کے نیچے 4-5 گھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک کھلا سا راستہ ہے۔ یہ کھلا سا راستہ وہ ہے جو کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں آج جہاں لوگ واک کرتے ہیں، یعنی سعی جو کرتے ہیں، جو 7 چکر لگاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے جی، یہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، اور یہ ساتھ یہ ہے ہوم آف مطاب بن ابو لہب، اور یہ ہوم آف عتبہ بن ربیعہ۔ تو خیر ہم فوکس کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر پہ۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی مبارک ہوتی ہے تو آپ کی عمر 25 سال تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اسی گھر سے تو آپ کی عمر 53 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد تو آپ شفٹ ہو گئے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں ہی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے حوالے کر دی تھی۔ تو ناظرین کتنا زندگی کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے؟ لیٹ سے کہ 28 سال، 27 سال یا 28 سال اس گھر میں گزارے۔ تو اس گھر کے متعلق کیا ہم جاننا نہیں چاہیں گے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 28 سال گزارے ہیں؟ سارے واقعات مکہ المکرمہ کے جو ہوئے وہ یہیں سے ہونا شروع ہوئے۔ ان مناظر کے بنانے کے لیے مجھے ٹولز کی ضرورت تھی، میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا تھا، تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ مجھے اے آئی سکھا اس عمر میں بھی۔ تو میرے رب نے مجھے اے آئی سکھائی، تو میں نے یہ والا منظر بنایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے کہ اب آپ غور کریں یہ ایکچول ہے، بے فکر رہیے، اس میں کوئی تحقیق بھی کر لے تو یہ غلط نہیں ہے انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ دیکھ لیجئے جو مین فوکس سینٹر ہے، اور جو آگے پہاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کونے میں وہ کون سی ہوگی؟ صفا کی ہوگی۔ صفا کی پہاڑی کے ساتھ ہی دار ارقم ہے۔ اب یہ جو سیدھا راستہ جہاں سے آپ کو یہ اونٹ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ آ رہے ہیں مروہ کی پہاڑی کی طرف، اور یہ جو مروہ کی پہاڑی ہے یہ جو بائیں طرف نیچے آپ کو یہ گھر دکھائی دے رہا ہے جس کے ساتھ کھجور کا درخت بھی میں نے لگایا ہے، اور یہ گھر ایکچول جو اس کی شیپ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر بنتا ہے۔ اب اگر آج کی ڈیٹ میں سیٹلائٹ یا گوگل ارتھ کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ نقشہ ٹھیک ہے تو آئیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی ناظرین یہ دیکھ لیجئے بالکل ویسا ہی ہے۔ خانہ کعبہ
اور لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے جہاں ایرو ہے وہ صفا کی پہاڑی ہے، اور اس کے نیچے ساتھ ہی دار ارقم ہے، اور یہ جو سیدھی جگہ آ رہی ہے صحیح کی جگہ ہے جو کہ ملٹی سٹوری ہے، یہاں پر یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور مروہ کی پہاڑی کے نیچے یہ دیکھ لیجئے جہاں پر ایرو جا رہا ہے، یہیں جب 1986 میں کھدائی ہوئی تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر یہیں سے نکلا۔ ٹھیک ہے جی، آئیں ذرا وہ منظر بھی دیکھ لیں کہ کھدائی کے دوران جو مناظر نکلے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تصویر ہے 1986 کی، جب اس جگہ کی مروہ کے نیچے جو میدان ہے، جب یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کی جگہ ہے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تو یہ والا گھر دریافت ہوا۔ تو ناظرین یہ گیا کہاں تھا، اس ہوا کیا تھا، کیسے یہ ہوا کہ یہ مٹی میں دب گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ صدیوں ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے سینڈ سٹارم آتے ہیں سعودی عربیہ میں، تو مٹی کے اوپر آ کے مٹی رہتی ہے، تو اس گھر کو ظاہر ہے کہ ایز اے ہیریٹیج چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو نسلیں آتی رہتی ہیں اور پھر کیا کیا مسائل رہے، کتنی مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بدل رہی، بنو امیہ وغیرہ وغیرہ آتے رہے، تو اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور یہ آخرکار دبتا گیا یہاں تک کہ یہ مٹی میں مکمل دب گیا۔ کیونکہ مٹی اگر آپ غور کریں، میں نے جو جہاں تک غور کیا ہے، مکہ المکرمہ کی زمین تقریباً 15 سے 20 فٹ اونچی ہوئی ہے پچھلے 1400 سالوں میں، تو تبھی تک یہ آ کے لیول پہنچتا ہے یہیں تک۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھر دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر جب یہ گھر ملا تو ٹرک سے مٹی بھر کے یہاں سے لے کے جائے گی، اور پھر جو اس کی میئرمنٹ کی گئی تو کیا میئرمنٹ نکلی وہ بھی بتاتا ہوں۔ اینی وے، بن عماد ایک کمپنی ہے، انہوں نے اس پہ پورا کام کیا، وہ تحقیق کرتے ہیں ہسٹوریکل پلیسز کی۔ تو جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے جو ایک شکل دی نیچے والی منزل کی، وہ یہ بنتی ہے کہ بائیں طرف سے یہ دیکھیے یہ انٹرنس ہے، اور پھر سامنے ایک کھلی جگہ آتی ہے، اور پھر انہوں نے ایک نقشہ تیار کیا جس کے مطابق گھر کی چوڑائی لمبائی 20 بائے تقریباً 16 میٹر بنتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 55 بائے تقریباً 45 میٹر تک 45 فٹ جو بنتی ہے۔ یہ محراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ مناظر ہیں جو کہ کھدائی کے درمیان جب تصویریں بنائیں گی۔ تو یہ دیکھیے گھر کی جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کا مین دروازہ بھی نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے پوچھنے کی کوشش کی کہ بتاؤ یہ گھر کیسا ہوگا، لیکن اے آئی نے جو بنایا وہ صحیح نہیں تھا۔ مجھے کیونکہ معلوم تھا، ناظرین سعودی عربیہ کی ایک ورچوئل ریئلٹی کی کمپنی نے اس گھر کی ایک شکل بنائی ہے، اور اس مبارک گھر کی شکل جو انہوں نے بنائی ہے اس کو میں نے مزید انہینس کیا، تو یہ والا گھر بنا سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ مین دروازہ بنا، اور اندر جا کے صحن، اور پھر اس کے بعد اوپر بھی ایک چبوترا آپ کو خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ مکہ المکرمہ کی امیر ترین عورت ماشاءاللہ، اور بہت ہی کامیاب تاجر بھی۔ تو یہ گھر میں نے اس کو مختلف اینگل سے پھر بنانے کی کوشش کی تاکہ ہمارے ناظرین ہر طریقے سے اس گھر کو اپنی آنکھوں میں بسا لیں اور دیکھ لیں کہ یہ گھر کیسا تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 28 سال، یعنی اس سے سمجھ لیں کہ 25 26 27 28 تو ہوں گے، کیونکہ اسی گھر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مبارک بھی جو ہے وہ یہیں سے فرمائی تھی۔ تو یہ دیکھیے میں نے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اے آئی سے کہا کہ مکہ کے جو اس وقت کے رواج تھے اس کے مطابق ذرا کچھ مجھے ویژولز بنا کے دو، مجھے بتاؤ کہ یہ گھر کیسے نظر آتا ہوگا پہاڑیوں میں۔ تو یہ جتنے بھی آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر۔ اگر آپ یہ تصویر دیکھیں جو 1950 کی ہے، یہاں پر ابھی تک وہ کھدائی نہیں ہوئی تھی، اور یہ جب کھدائی ہوئی تو میں نے اے آئی سے کہا کہ ذرا اس کی بنیادیں تو اٹھاؤ، تو کسی حد تک اندر سے یہ والی بنیادیں اٹھائے گی۔ تو یہ مناظر یقین کریں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بار بار دیکھوں، دیکھتا ہی جاؤں کہ یہ وہ گھر تھا مکہ المکرمہ میں۔ اور آج کل کے اگر حساب سے یہ دیکھیں تو یہ پیلس بنتا ہے، جیسے محل ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ میں نے اے آئی سے کہا کہ مجھے جو عربک ڈیکوریشنز ہوتی ہیں ذرا مجھے کر کے بتاؤ، کہ دکھاؤ کہ
کیسے ڈیکوریشنز ہوتی ہیں عرب کی، تو اکارڈنگ ٹو دا عرب کلچر یہ اے آئی نے مجھے کچھ ڈیکوریشن اس گھر کی کر کے بتائی اور بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو، یہ ہو سکتے والی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف گھر کی بنیادیں ہی ملی ہیں، پرانی سامان تو نہیں نہ ملا کہ کہاں ٹیبل تھا کہاں کرسی تھی۔ تو ناظرین، یہ سعودی عربیہ نے جو ویڈیو ایشو کی ہے ٹورزم کے لیے، انہوں نے مکہ المکرمہ کا جو ایک نقشہ بنایا ہے پوری تحقیق کے بعد، تو انہوں نے یہ والا گھر اس طرح بنایا، ساتھ یہ والی مروہ کی پہاڑی بنائی، ساتھ یہ والا سعودی عربیہ نے گھر بنایا، اور پھر انہوں نے دکھایا کہ یہ گھر جو ملا ہے وہ اس طرح کا گھر تھا۔ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، مین دروازہ ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ میں نے تو انہینس کیا تھا، تو جو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی وہ آپ کو ریئل لگ رہی تھی۔ یہ سعودی عربیہ نے جو بنائی ہے یہ والی، یہ اگر شاید اوریجنل ورژن ہمیں ملے تو ایسا ہی آپ کو ملے، تو یہ وہ ہے یہ سعودی عربیہ نے جو بنایا ہوا ماڈل ہے۔ اب یہ غور سے دیکھتے جائیں کہ اس گھر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہوں گے 28 سال زندگی کے، یہیں پر جو ہے وہ کتنی صورتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور پھر یہیں پر کیا سے کیا فرشتے بھی آتے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، اور اس گھر کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیے۔ تو یہ گھر آج اپنی آنکھوں میں آپ بسا لیجئے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب تو وہ بھرا جا چکا ہے، سعودی حکومت نے اس کو کور کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ ختم نہ کرتے، رہنے دیتے، وہ فاؤنڈیشنز رہنے دیتے، کیونکہ اس جگہ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اور بہت ساری پہاڑیاں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں، خواہ وہ سجدہ غار، جو غار سجدہ ہے مدینہ منورہ میں، یا مکہ المکرمہ میں غار ثور، غار حرا وغیرہ، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھتے ہوں گے یہاں پر، اور خوبصورت منظر دیکھتے ہوں گے، کعبہ بھی دکھائی دیتا ہوگا یہاں سے، اور یہ باقی آپ کو سارے پہاڑوں کے منظر، کیا خوبصورت یہ جگہ بنائی گئی ہوگی۔ تو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ یہ مکمل تحقیق کے بعد ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر۔ تو اب وہاں جائیں تو یہ دیکھیں، یہ جو جگہ ہے اس طریقے سے اب اس کے اوپر صرف ٹائلز لگی ہوئی ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں بنی ہوئی ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے سے خانے ہوتے ہیں نا بنے، باقی ماربل لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو ٹائل لگی ہوئی ہے وہ چھوٹے چھوٹے خانوں والی ہے۔ اس کی یہ نشانی ہے، اور لوگوں کے اس جگہ کے اوپر پاؤں نہ آئیں تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ پارٹیشن سی رکھی ہوئی ہے، یہ پارٹیشن ہی رکھی ہوئی ہے تو گھر ہی رکھ دیتے، نیچے کر کے رکھ دیتے، اور خوبصورت سا بے شک شیشے کا وہاں پر لگا دیتے، کوئی گرل سی لگا دیتے، جیسی گرل جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ تھا گھر، کیونکہ اب بھی تو لوگوں کو اجازت نہیں ہے یہاں پر پاؤں رکھنے کی، لیکن فرش کا تو فرش ہی ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو کیا پتہ کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ تو ناظرین، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جاتے تھے، اور پھر جو کہ باب النبی ہے، دار ارقم کے ساتھ ہی دروازہ ہے جو کہ صفا کی پہاڑی کے بالکل ساتھ آتا ہے، یہاں سے آپ رائٹ ٹرن لیتے تھے اور سیدھا خانہ کعبہ میں جاتے تھے وہاں پر، اور وہیں پر آپ نماز ادا کرتے تھے، اور وہیں پر ظاہر ہے کہ رش ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو بسا لیجئے ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں، مزید جو اللہ رب العزت مجھے سکھائے گا میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر تو کرنا بنتا ہے تاکہ ویڈیو اوروں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔